میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ بعض اوقات طنز کرنے سے بھی ایذا ہو جاتی ہے، بعض اوقات بلا وجہ اس پر تنقید کرنے سے بھی ایذا ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر موٹے کو کہو گے یہ موٹا تو بھی ایذا ہو جائے گی، نابینا کو کہو گے اندھے تب بھی ایذا ہو جائے گی، اے بہرے، اے گونگے، اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے، بے وقوف کہیں کا۔ بلا اجازت شرعی اس طرح کے الفاظ کہنے سے بھی دل آزاریاں ہوتی ہیں، بظاہر بہت معمولی دل آزاریاں لگتی ہیں، یہ بہت معمولی فعل لگتے ہیں، لیکن دل آزاری، آخر دل آزاری یہ مسلمان کا دل دکھانا یہ بہت خطرناک ہے۔ سنو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبہ مشرفہ کو مخاطب کر کے فرمایا، مسلمان کی حرمت یعنی مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ ہے، تو مسلمان کی بے عزتی کرنا، اس کو ذلیل کرنا بلا اجازت شرعی یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ تو اے مسلمانوں کی دل آزاریوں کا سبب بننے والوں، سنو، حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں، جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں۔ اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو، وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں سے اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے۔ وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے، پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی، وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ پکار پڑے گی، اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو کہا جائے گا یہ اس ایذا کا بدلہ ہے۔ اے لوگوں کو ایذا دینے والوں کان کھل کر سنو، اسے کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا یہ اس ایذا کا بدلہ ہے جو تم مسلمانوں کو دیا کرتا تھا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ ارے ایذا تو بہت معمولی حرکت سے بھی بسا اوقات ہو جاتی ہے۔ سنو اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے تکلیف پہنچے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کو خوف زدہ کرنا یا ایذا دینے والی نظروں سے گھورنا اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ یہ بھی ایذا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے میٹھے عیسائی بھائیوں، پتہ چلا کہ صرف ہاتھ سے ہی ایذا نہیں ہوتی، صرف کلاشن کوف سے ایذا نہیں ہوتی، صرف خنجر یا چھری سے ایذا نہیں ہوتی۔ یہ زبان جو یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ بہت خطرناک ہے، اس سے بڑی ایذائیں ہوتی ہے۔ آنکھوں سے بھی ایذا ہوتی ہے، منہ سکیڑنے سے بھی ایذا ہوتی ہے، ہاتھ کے اشارے سے بھی ایذا ہوتی ہے، ٹانگ کے اشارے سے بھی ایذا ہوتی ہے۔ تو جسم کے مختلف اعضاء سے بھی ایذا ہو سکتی ہے، لکڑی سے بھی ایذا ہو سکتی ہے، ڈنڈی سے بھی ہو سکتی ہے، ہاں ایک تنکے سے بھی ہو سکتی ہے، سوئی سے بھی ہو سکتی ہے، اور بم سے بھی ہو سکتی ہے، دھماکے سے بھی ہو سکتی ہے، دہشت گردی سے بھی ہو سکتی ہے، چوری ڈکیتی سے بھی ہو سکتی ہے، جیب کترنے کی حرکت سے بھی ہو سکتی ہے، چھین لینے سے بھی ہو سکتی ہے، چھپا لینے سے بھی ہوتی ہے اور چرا لینے سے بھی ہو سکتی ہے، قتل کرنے سے بھی ہو سکتی ہے تو زخمی کرنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایذا کی صورتیں سینکڑوں ہزاروں ہیں۔ تحریر سے بھی ایذا ہوتی ہے، جی ہاں، تحریر ایسی ایذا دینے والی تحریریں بھی لوگ ظاہر بناتے ہیں، اس سے بھی ایذا ہوتی ہے۔ تو ناحق ایذا بہت خطرناک ہے، خدا کی قسم عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا